السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیارے نبی کی پیاری حدیث، من اصبح منکم آمن فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو تم میں سے صبح کرے اپنے آپ کو امن محسوس کر رہا ہو، امن میں محسوس کر رہا ہو، عافیت سے ہو، اور تیسری چیز اس کے پاس اس دن کی روزی، کھانا توشہ اس کے پاس موجود ہو، یہ تین نعمتیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں لا دی۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ یہ ہے اصل دنیا کی نعمتوں کا ذخیرہ اس بندے کے پاس جمع ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس حدیث سے بہت سارے فوائد ملتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے، اور وہ بہت عظیم ہے، اور اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صحت ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ہم پر انمول تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم لوگ اللہ کے شکر سے صحت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم میں سے مریض ہو، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجل و کامل عطا کرے۔ اور جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، اس کو اس کا احساس کرنا ہوگا۔ آپ کو اگر احساس کرنا ہو، جاننا ہو اس کی اہمیت، تو ہاسپٹل میں جائیں، دیکھیں کتنے مریض آئی سی یو میں بھرتی ہیں۔ اگر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس بوڑھے کے پاس جائیں جس نے جوانی اپنی اسی صحت ہوتے ہوئے ضائع کر دی۔ آج وہ صحت اپنی جوانی کا متلاشی ہے، انتظار کر رہا ہے، کاش کی پکار اس کی زبانوں پر آج ان کی زبانوں پر ہے کہ کاش جوانی لوٹ آئے۔ میرے بھائیوں، صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس نعمت کو ہمیں صحیح جگہ پر یوز کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے ابن قیم رحمہ اللہ ایک انمول موتی والی بات، سونے کے پانی سے لکھی جانے والی بات کہتے ہیں کہ انسان کے ہر عضو، ہر پارٹ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہر عضو کے سلسلے میں ہمیں کچھ چیزوں سے روکا ہے۔ ہاتھ ہے، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نیکیوں کے سلسلے میں حکم دیا ہے، اور اسی ہاتھ کے سلسلے میں ہمیں کچھ چیزوں کے نہ کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے، منع کیا ہے کہ وہ چیزیں ہم نہ کریں۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو مانتا ہے تو گویا کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اگر وہ اللہ کے اوامر نواہی، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے تو وہ ناشکری کر رہا ہے، اور یہی چیز بہت بڑا سبب ہے اس عضو کے تلف اور برباد ہونے میں، اس عضو کو تکلیف پہنچانے میں۔ یہ چیز سب سے بڑی کارگر ہے، ناشکری۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شریعت میں اس سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں کہ ہمیں ان فضیلتوں پر غور کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کو سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ خسارے میں ہیں، لوگ بے پرواہ ہیں، لوگ بھول گئے ہیں۔ ایک کون سی نعمت ہے اس میں سے؟ الصحت، اور دوسری نعمت ہے والفراغ، صحت۔ لوگ بھول چکے ہیں۔ اور ایک مشہور حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس کی اہمیت کو سمجھ لو۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ صحت ہوتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کی ناشکری نہ کرو۔
ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے میرے بھائی، سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اسی لیے وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ 3 اصل نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ رؤوس النعم ثلاثہ، سب سے پہلے نعمت اسلام، اور دوسری نعمت ہے نعمت العافیہ، عافیت کی نعمت، صحت کی نعمت، اور اسی طریقے سے تیسری نعمت ہے نعمت الغنا، مالداری کی نعمت۔ اگر اللہ تعالیٰ جسے دے دے تو وہ مالا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر خیر کی توفیق عطا فرما، ہر خیر کی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔